This is Mr. Muhammad Yasin Shakir Advocate and you're watching my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil. Before watching this video, subscribe my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil and press the bell icon so that you may receive my amazing and mind-changing videos. Bismillahirrahmanirrahim. Nai Soch Nai Manzil YouTube channel के viewers, میں آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی ویڈیو عام ویڈیو نہیں ہے. یہ ویڈیو ایک پاکستانی کی طرف سے پاکستانیوں کے بہاف پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں رہ لیں، آپ اپنے گھر کی مثال لے لیجئے. آپ اپنے گھر کے ارد گرد آگ لگا لیں اور آپ کہیں کہ آپ کا گھر پرسکون رہے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے گھر میں وہ آگ نہ بھی پہنچے لیکن آپ پرسکون نہیں رہ سکیں گے. آپ کو اس آگ کی حدت، اس کی حرارت ضرور پہنچے گی اور عین ممکن ہے کہ وہ باہر لگی آگ آپ کے گھر کو بھی جلا کے راکھ کر دے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آج تک کسی عقل مند انسان نے اپنے گھر کے ارد گرد آگ نہیں جلائی، اور آگ اگر جلائی ہے تو اس کے اوپر احتیاط کی ہے، اور اگر احتیاط نہیں کی تو پھر اس کا اپنا گھر بھی جل کے راکھ ہو گیا ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس انسان نے بھی ایسا کیا وہ ہمیشہ جل کر راکھ ہوا. تو میں اسی مثال کے اوپر ہندوستان کے لوگوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت مسلمان، بعد میں بحیثیت انسان پہلے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم سے جڑے لوگ، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، جب تک وہ لوگ خوش نہیں رہ سکتے ہم کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے آج اس نئی دنیا میں، اس نئی سوچ کو اپنا لینا چاہیے کہ ہمیں خوشی تبھی ملے گی، ہم پرسکون تب ہی رہیں گے جب ہم سے جڑے لوگ پرسکون رہیں گے، خوش رہیں گے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، اور جب بلی بے بس ہو جاتی ہے تو وہ کتے کی آنکھوں پہ جھپٹ پڑتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی، اور انسان جب یہ بے بس ہو جاتا ہے تو وہ ننگی تلوار کے سامنے اپنا ننگا ہاتھ کر دیتا ہے. اور ایک بے بس انسان جس کے اوپر آپ ظلم کیے جا رہے ہوں، آپ اس کی جان لے سکتے ہیں تو وہ آپ کی بھی جان لے سکتا ہے. تو آپ کسی کو اس حد تک مت لے کے جائیے کہ آپ اس کی جان کے در پہ ہوں، اور آپ یہ مت بھولیے کہ وہ بھی آپ کی جان لے سکتا ہے. میں آپ کو پیغام امن دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پار کے لوگ بھی پرامن رہیں، لیکن اس امن کی کمزوری کو ہماری کمزوری مت سمجھ لیا جائے، اسے انسانیت سمجھا جائے، اور انسانیت کے ناطے ہی اس بات کو قبول کیا جائے. میں ہندوستان کے وہ بے قصور لوگوں کی بات کرتا ہوں جن لوگوں کا اس بات میں کوئی قصور ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ جنگ چھڑ جاتی ہے یہ گناہ گار اور بے گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتی. گناہ چند لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ بھین چڑھا دیتے ہیں، اپنی اس انا کی جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوتے ہیں. تو میرا یہ پیغام آپ سب لوگوں کے نام ہے، ریز یور وائس، اپنی آواز بلند کیجئے کہ ہم اس بے گناہ قتل و غارت کے حق میں نہیں ہیں. ہم بھی آواز بلند کر رہے ہیں ان کشمیریوں کے لیے جن کا گناہ کوئی نہیں ہے. زندگی جینا ہر کسی کا حق ہے. اس کرۂ ارض میں آج تک تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیں، کوئی مذہب والا ہو یا بغیر مذہب کے ہو، ہر مذہب محبت کا درس دیتا ہے. ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ دوسرے کو جیتنا چاہتے ہیں تو محبت سے کام لیجئے. محبت سے آپ کسی کو بھی جیت سکتے ہیں، نفرت سے آپ کسی کو جیت نہیں سکتے. آپ یا اسے ہار دیں گے یا خود کو ہار دیں گے. تو میرا یہ پیغام بالخصوص ہندوستان کی تمام عوام کے لیے ہے. میں آخر میں سعادت حسن منٹو کی ایک کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں
کہ 1 لاکھ ہندو مر گئے اور 1 لاکھ مسلمان، ہم کیوں نہیں کہتے کہ 2 لاکھ انسان مر گئے؟ ہمیں انسانیت کے لیول پہ آ کے سوچنا پڑے گا، ہمیں انسانیت کو مقدم رکھنا پڑے گا، اور یہ انسانیت کا درس، جو سب سے بڑا درس جس مذہب نے دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ تو ہم مذہب اسلام کے پیروکار آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ انسانیت کو پہچانیے، انسانیت بھی آئیے۔ یقیناً آپ کا مذہب بھی آپ کو انسانیت کی توقیر کا ہی سبق دیتا ہے، انسان کی توقیر کی ہی دعوت دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام تمام مسلمانوں کے پاس اور ہندوستان کے تمام لوگوں تک پہنچے گا۔ اس کے لیے میرے ساتھ تعاون کیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ہم ایک نئی سوچ لوگوں میں ابھار سکیں، نیا پیغام، نئی سوچ، ایک نیا ویژن، ایک نیا سفر شروع کر سکیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ Thank you for watching this video. Share it with others so that others may be benefited from this.